اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو جلد غضبناک ہوتے ہیں اور دیر سے راضی ہوتے ہیں اور پھر اپنے فعل پر پریشان ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا کرنے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ شکر نعمتوں کی زینت ہے۔ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے چھپے ہوئے ان عیبوں کو ظاہر کرتا ہے جو اس نے اپنے ستار ہونے کی وجہ سے چھپا رکھے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن غیبت کرنے والے کے منہ سے ایسی بدبو نکل رہی ہوگی جو مردار سے بھی زیادہ بری ہوگی۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شک ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ شک دل کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ بدگمانی سے کام نہ لو ورنہ شک میں پڑ جاؤ گے اور شک کفر تک لے جاتا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرو، ایک دوسرے پر احسان کرو، ایک دوسرے کے لیے آپس میں رحمت کی دعا کرو، یہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جس شخص سے دشمنی ہو اس کی بھی غیبت نہ کرو، کیونکہ تم اس کو اپنی نیکیاں دے کر اس کی بخشش کا سبب بن رہے ہو۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، پانی 3 سانس میں پینے والا اگر ہر سانس پر الحمدللہ کہے تو اس طرح پانی پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ جس شخص کو حسن مغرور کر دے اور گناہ کرے تو اسے زمین کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس نے قبر میں ایسے حسین چہروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جیسے غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے، بلکہ جو غیبت کرے اس کی فوراً تردید کر کے اسے خاموش کروا دو۔ چار چیزوں میں ایک کو بجا لانے والا جنت میں جائے گا۔ نمبر 1، پیاسے کو پانی پلانے والا۔ نمبر 2، بھوکے کو سیر کرنے والا۔ نمبر 3، کسی محتاج کو لباس پہنانے والا، اور اسیر کو آزاد کروانے والا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔